السلام علیکم دوستو بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑنے والوں کے لیے ایک ایسی حدیث ہم نے سنی۔ اس حدیث کو جب ہم نے سنا تو ہم بڑا حیران ہوئے۔ اس حدیث کو میں یہ بتایا گیا کہ ایک روزہ چھوڑنے پر اتنا بڑا نقصان ہے، اور ہم تو نہ جانے کتنے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ حدیث ہم آپ کو سناتے ہیں، آپ بھی سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دے، تو اس کے بعد میں اس کی قضا میں وہ اگر ساری عمر بھی روزہ رکھتا رہے پھر بھی رمضان المبارک کے چھوڑے ہوئے ایک روزے کی تلافی نہیں کر سکتا، یعنی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، سوچئے ذرا، یعنی ایک بندہ اگر رمضان المبارک کا ایک روزہ، صرف ایک روزہ چھوڑ دے، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ معاذ اللہ رکھتے ہی نہیں ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو 10-15 روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچئے ذرا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک روزے کی تلافی بھی ساری عمر کے روزے نہیں کر سکتے ہیں، تو آخر ہم کس غفلت کا شکار ہیں؟ دیکھیں، ہر مومن، کوئی بھی مومن ہے، اگر کہ مسلمان ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، آپ کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا روزہ چھوڑنا اتنا بڑا خسارہ ہے، اتنا بڑا نقصان ہے، تو بے شک ہوگا، اس میں کسی کو شک نہیں، کسی بھی عالم کو اس بات میں شک نہیں ہوگا، کسی بھی انسان کو، کسی بھی مسلمان کو اس بات میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک روزہ چھوڑنے پر، رمضان مبارک کا ایک روزہ چھوڑنے پر تمام عمر بھی اگر انسان روزہ رکھے تو اس کی تلافی نہیں کر سکتا، تو بے شک نہیں کر سکے گا۔ تو دوستو، آخر ہم کیوں پھر، آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے کام کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی کہتا ہے مجھے دکان پر بیٹھنا ہے اس وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں، کوئی کہتا ہے میرا کام چلنے پھرنے والا ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ارے بھائی، یہ بہانے مت بناؤ، اللہ کے یہاں آپ کا یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ اگر ہاں، جو شریعت نے شرعی عذر ہیں وہ اگر آپ کے پائے جا رہے ہیں، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اس کے بعد میں قضا رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ بتاتے ہیں کہ کام پہ جانا ہے یا کام کرنا ہے، چلنے پھرنے والا کام ہے یا دھوپ کا کام ہے یا محنت مزدوری ہے، یہ بہانے نہیں ہیں۔ کیا صحابہ کرام کام نہیں کرتے تھے؟ کیا اولیاء کرام کام نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ روزگار نہیں کرتے تھے؟ وہ کاروبار نہیں کرتے تھے؟ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ان میں آپ کو تاجر بھی ملیں گے، بزنس مین بھی ملیں گے۔ حضرت ابو بکر تاجر تھے، تجارت یعنی بزنس کرنے والا، وہ بزنس کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، اس کے باوجود کبھی روزے نہیں چھوڑے۔ حضرت عمر کاروبار تجارت کیا کرتے تھے، روزے نہیں چھوڑے۔ حضرت عثمان اتنے بڑے تاجر تھے، اس کے باوجود کبھی روزے نہیں چھوڑے تھے۔ حضرت مولا علی، وہ بھی کھیتی بھی کیا کرتے تھے، مزدوری بھی کرتے تھے حضرت مولا علی، اس کے باوجود، اور آپ جانتے ہی ہوں گے کہ عرب کے صحرا میں کیسی گرمی ہوتی ہے، یہاں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ وہاں کی تپش ہوتی ہے۔ ابھی جب اتنی زیادہ تپش ہے وہاں پر، تو سوچئے ذرا کہ پہلے کے زمانے میں اس وقت کتنی زیادہ تپش ہوتی ہوگی۔ تپتے ہوئے صحرا میں انہوں نے کبھی روزے نہیں چھوڑے، اور آج ہم چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں کہ آخر ہم روزہ چھوڑ کر کتنے بڑے خسارے میں، کتنے بڑے نقصان میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کی پابندی کریں اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں۔